جیسا گھوڑا گدھا، اس کا جان بھی ہے، اس کا جسم بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، جان بھی ہے، جسم بھی ہے، لیکن گھوڑے گدھے کے اندر، کتے بلی کے اندر روح نہیں ہے۔ وہ خاص طور پر اللہ نے آدم میں پھونکی تھی اور اسی کی بنا پر وہ مسجود ملائک بنا تھا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اسے اپنی طرف نسبت دی تھی، اپنی روح۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سعود احمد کی مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ یہ روح جو ہے یہ بہت پہلے تخلیق پائی تھی، جسے قرآن اول مرہ کہتا ہے۔ انسان کی تخلیق دو مراحل میں ہوئی ہے۔ روحانی تخلیق بہت پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد مادی تخلیق، یہ مادی کائنات وجود میں آئی، پھر اس میں لمبا سفر ہے، اس کے بعد حیوانات کا وجود ہوا، اس زمین پر پھر انسان کا وجود ہوا۔ یہ جو ہے یہ تخلیق ثانی ہے، اور یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، 40 نووی کے دور میں بھی پڑھی اور پھر میں نے اس دوران میں بھی پڑھائی آپ کو دوبارہ، کہ حضور نے فرمایا کہ رحم مادر میں تم میں سے ہر شخص 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، اس کے بعد ثم یرسل الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور اس کی روح وہاں سے عالم بالا سے لا کر وہ فرشتہ، وہ خود عالم بالا کی شے ہے، وہ لا کر اس میں پھونک دیتا ہے۔ یہ تخلیق ثانی ہوئی انسان۔ یہ چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ میں نے بہت سی چیزیں گنوائی آپ کو، اس کے بغیر عہد عدد سمجھ میں نہیں آتا کس نے دیا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے، لیکن اسی میں میں نے ایک مثال دی تھی سورۃ التین کی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا ہم اس سورہ مبارکہ کو سمجھیں اچھی طرح۔ ارشاد ہوتا ہے والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے سینین کے سلسلے کے پہاڑ کی، طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس بستی کی، اس شہر کی جو امن والا ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں جو اللہ نے کھائی۔ قرآن مجید کی قسموں کے بارے میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ ہم جو قسم کھاتے ہیں وہ کس لیے ہوتی ہے؟ کوئی معاہدہ کرتے ہوئے یا کوئی خبر دیتے ہوئے، اللہ کو گواہ اللہ کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو کسی بزرگ ہستی کی کھائے گا نا، بڑی شے کی، اور سب سے بڑی ہستی اللہ کی قسم کھاتا ہے، اور اس میں یا تو گواہی پیش نظر ہوتی ہے یا اپنے صداقت کا لیے ایک گواہی، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، بھائی میں کہہ رہا ہوں تم سے، یہ آپ نے اللہ گواہ ہے نہیں کہا، واللہ کہہ دیا، اللہ کی قسم نہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ جو قسمیں کھاتا ہے تو اللہ سے بڑی شے تو کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ کی قسموں میں کوئی عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، کوئی خاص اس کی اپنی ذات کا پہلو جو ہے کہ اس کے اندر عظمت وہ نہیں ہوتی، صرف گواہی ہوتی ہے۔ گواہ ہے انجیر، اور گواہ ہے زیتون، اور گواہ ہے طور سینا، اور گواہ ہے یہ شہر جو امن والا۔ اچھا، یہ جو دوسری بات قسموں کے بارے میں جاننے کی ہے کہ ایک ہے قسم کھانے والا مقسم، ایک ہے جس شے پر قسم کھائی گئی مقسم علیہ، ایک ہے جس بات سے قسم کھائی گئی، جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ ہے مقسم بہ۔ تو ہمارے ہاں تو چونکہ قسم کھانے میں صرف ایک بزرگی پیش نظر ہے، قرآن کی قسموں میں گواہی ہے، اور گواہی میں کسی عظمت کا پہلو نہیں ہے، البتہ کس شے پر گواہی دی جا رہی ہے اس میں، اور جس شے سے گواہی دی جا رہی ہے اس میں کوئی مناسبت ضروری ہے۔ اب جس شے پہ گواہی دی جا رہی وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ وہ حقیقت کبریٰ ہے جس پر 4 قسمیں کھائی گئی۔ قسموں کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ یہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک ایشورنس دی جا رہی ہے انسان کو کہ ہم نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا،
بہترین حساب سے بنایا. تقویم کے لفظی معنی سیدھا کر دینا. قومت الرمح، میں نے نیزے کو سیدھا کر دیا، ٹیڑھا ہو گیا تھا سیدھا کیا. تو یہ گویا کہ ایک سلسلہ تخلیق کا ایک انتہائی عروج ہے جس کو یہاں پر احسن تقویم کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگلی سورہ مبارکہ میں اس کا پس منظر ہے کیوں کہا جا رہا ہے. سورۃ العلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. اس میں پہلی ابتدائی 5 آیات تو وہ ہیں کہ جو پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے غار حرا میں. پھر 3 آیتیں بڑی عظیم ہیں، بڑی عظیم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. کوئی نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، بدراہ ہو ہی جاتا ہے، تعدی پر اتر ہی آتا ہے، ظلم کر ہی بیٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے بدلہ نہیں مل رہا، کوئی سزا نہیں مل رہی، مستغنی پاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر کوئی آبلہ بھی نہیں پڑا. میں نے یتیم کا مال ہڑپ کیا، میرے پیٹ میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، مجھے کوئی کینسر نہیں ہوا. تو چونکہ کوئی پکڑ نہیں آتی تو وہ بڑھتا چلا جاتا. اچھا، اب یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک حساس انسان جب مشاہدہ کرتا ہے کہ انسان کس قدر پستی میں ہے، کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، اور لڑتا جھگڑتا ہے، خون کرتا ہے ایک دوسرے کے، کتنی حقیر سی خواہشات کے پیچھے اپنی جان ہلکان کرتا ہے. یہ انسان، یہ پستی کا مکین. جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے، شوخ و گستاخ ہے یہ پستی کا مکین. یہ جو پستی کا رہنے والا آدم ہے یہ تو بہت شوخ ہے، گستاخ ہے. یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیے، یہ اصل میں جو غار حرا میں حضور کا غور و فکر تھا اس میں یہ چیزیں شامل تھیں. انسان پستی میں ہے، انسان ظلم کرتا ہے، انسان تعدی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے. یہ انسان، یہ تو پست ہی ہے. اور آج اگر آپ سائیکالوجی جو جدید ہے اس کا مطالعہ کریں تو سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ انسان کے اصل محرکات عمل بہت گھٹیا ہیں. یا تو سیکس ہے، بس فرائڈ کے نزدیک وہی ہے، سیکس ہی سیکس ہے، جنسی جنس ہے، شہوت ہی شہوت ہے. یا حب جاہ، ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ ساری بھاگ دوڑ جو سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں، خیر ایک بڑے پیمانے پر تو نظر آتی ہے، ہر آبادی میں ہے کوئی جو اپنا سکہ جما کے رکھنا چاہتا ہے. ہر ادارے کے اندر ہے کوئی شخص چاہتا ہے کہ ساری اتھارٹی میرے ہاتھ میں ہو. یہ ہے انسان کی جو ہے اصل خواہشات. یہ ہے اصل جو اس کی موٹیویٹنگ فورسز ہیں، وہ یہ ہے. کوئی عظمت انسان کی جدید سائیکالوجی میں تو ہے ہی نہیں. اول تو ڈارون نے انسان کو نرا حیوان قرار دے دیا. جب ہے ہی نرا حیوان، کوئی اور عظمت ہے ہی نہیں اس میں. جب روح سے آنکھیں بند کی تو انسان تو حیوان ہی رہ گیا نا. پھر جب روح ہے ہی نہیں اس میں تو اتنا ہی فرق ہے گوریلا اور شمپنزی میں اور انسان میں جتنا گدھے اور گھوڑے میں. اب اس کا علاج کیا ہے وہ حضور کو بتایا گیا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. لیکن آپ کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ بات اگر پیش نظر رہے کہ یہاں پکڑ نہیں ہو رہی وہاں ہوگی، یہاں بدلہ نہیں ملا وہاں ملے گا، یہاں سزا نہیں ملی وہاں ملے گی. یہ احساس، یہ یقین، یہ علم اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، تعدی نہیں کرے گا، کسی کے احساسات کو مجروح نہیں کرے گا، کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، کسی کا دل نہیں توڑے گا. اس لیے
کہ اسے یقین ہے کہ پھر سارا معاملہ جزا و سزا کا ہے. یہ ہے جس کے بعد میں جو بات آ رہی ہے کہ ہم نے پیدا تو کیا تھا انسان کو بہت اونچے مقام پر. اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ 4 قسمیں اس کا ثبوت ہے. یہاں اصل میں ان 4 قسموں سے مقامات مراد ہیں. 2 تو واضح ہے، پورے سینین تو ایک مقام ہے، پہاڑ ہے. پہاڑوں کے سلسلے میں ایک چوٹی ہے، کوہ طور ایک چوٹی ہے اس کے اندر. سینین اس لیے جمع کے ساتھ کا لفظ آیا ہے. وہ طور سینا بھی کہا گیا ہے سورہ مومنون میں. ہم عام طور پر جزیرہ نمائے سینا، دی سینائی پیننسولا. اسی طرح بلد الامین یہ بھی ایک مقام ہے. اور ان 2 ابتدائی قسموں کے اندر بھی مقامات مراد ہیں. کوہ تین سے مراد ہے کوہ جودی، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹکی تھی. وہاں پر انجیر کی پیداوار بہت تھی، انجیر کے درخت بہت تھے. اور یہ عربوں کا قاعدہ ہے، کسی مقام پر کوئی شے ہے اس کے حوالے سے اس شے کا نام پڑ جاتا. نخلا، اب نخل ایک ایسی جگہ جہاں پر کہ کھجوروں کے درخت ہے، نخلا شہر ہے بس یہ وادی نخلا. اس حوالے سے یہاں حوالہ جو دیا جا رہا ہے زیتون، کوہ زیتون، ماؤنٹ آلیو. انجیل میں تو اس کا نام دیا ہے ماؤنٹ آلیو، جس پر حضرت مسیح نے، میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین واعظ کہا تھا، سرمن آف دی ماؤنٹ. کبھی پڑھیں اس سے ضرور. بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے کہ ہمیں شاید یہ سابق کتابیں پڑھنے سے روکا گیا. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، ان کے اندر حق ہے، روشنی ہے، نور ہے. اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی. پھر انجیل نازل کی فیہا ھدی و نور. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دی سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا واعظ، اگر متی کی انجیل آپ کو مل جائے چھوٹی سی، اس میں آپ پڑھیے، واقعہ یہ میرے نزدیک تاریخ انسانی کا عظیم ترین واعظ ہو. حضور کے مواعظ ہمارے پاس ہے نہیں. اول تو یہ کہ حضور واعظ کہتے نہیں تھے، جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کے سناتے تھے. قرآن سے بڑا واعظ پر کوئی نہیں ہے. یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات. پھر خطبے جو دیتے تھے آپ بہت مختصر دیتے تھے. جمعے کا عیدین کا خطبہ مختصر ہوتا تھا، لمبا نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ کہ عظیم واقعتاً یہ جو ہے تو کوہ زیتون، کوہ جودی اور یہ طور سینا وہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا. اور بلد الامین مکہ ہے جہاں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ اتر رہی ہے صورت تو ہے، میں نے کہا ہے نا، ورنہ یہ کہ اس وقت کے اعتبار سے تھے کہیں گے، وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پہلے 40 برس زندگی گزرے ہیں، پھر اس کے بعد 12 برس اور گزرے ہیں. بہاد البلد الامین. دیکھو اگر تم دیکھ رہے ہو کہ انسان پستی میں ہے تو ہمارے ان 4 بندوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ان کی عظمتوں کو دیکھو، ان کی اخلاق کی رفتوں کو دیکھو، ان کے کردار کی بلندیوں کو دیکھو، ان کے صبر و استقامت کو دیکھو، ان کے کارنامہ حیات کو دیکھو، تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ نہیں، انسان پستی، وہ پستی میں نہیں پیدا کیا گیا. عظمت ہے اس میں، بلندی ہے، رفعت ہے اس کے اندر، بہت اس کا مقام عالی ہے. تین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین. دیکھو ہمارے بندے نوح کو، دیکھو ہمارے بندے عیسیٰ کو، دیکھو ہمارے بندے موسیٰ کو، دیکھو ہمارے بندے محمد کو جو تمہارے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. تب یہ ہے کہ تمہارے اندر سے یاس اور نا امیدی، انسان کے بارے میں نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت ختم ہو جائے گی. نہیں، انسان اصلاً پستی کا نہیں ہے، اصلاً جو ہے گراوٹ اس کی شخصیت نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ لام بھی آ رہا ہے تاکید کے لیے، قد آتا ہے وہ بھی آتا ہے کسی شے کی یقین بنانے کے لیے. جیسے کہتے ہیں کہ ضربا، اس نے مارا، قد ضربا، وہ مار چکا ہے. یہ جو ہے مفعول مطلق، قد ضربا، مار چکا. اسے ماضی قریب بھی کہتے ہیں.
لیکن یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم دے گا انگریزی میں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے اسے لوٹا دیا نیچے والوں میں سب سے نیچے. اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تضاد انسان کے بارے میں کس معنی میں ہے، کیسے سمجھ میں آئے؟ احسن، اسفل، احسن سب سے حسین، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سپرلیٹو ڈگری ہے. اسفل سب سے نیچے، سب سے نیچے، سب سے نیچے. کیا وجہ؟ دیکھیے اس کی واحد توجہ کیا ہے. اولین تخلیق ہماری احسن تھی، ارواح تھے ہماری. وہ تو ملائکہ کے ہم پلہ نہیں، ملائکہ کے مسجود. لیکن پھر ہماری روح کو لا کر جہاں ڈالا گیا ہے، انسان کا وہ جنین جو ہے ماں کے پیٹ میں، انسان اس اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے، تخلیق ثانی کے اعتبار سے نیچوں میں سب سے نیچے ہے. کیوں؟ جو صاحب شعور اور صاحب ارادہ شخصیت اللہ نے پیدا کی ہیں، ان میں سب سے اوپر فرشتے ہیں، پھر جنات ہیں. انسان سے تو اعلیٰ وہ بھی ہے. اسی لیے کہا تھا جن نے کہ میں کیسے سجدہ کروں، تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے، مجھے پیدا کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے پیدا کیا ہے مٹی سے، مجھے پیدا کیا آگ سے. میں انا خیر منہ، میں سے بہتر. اس کی نگاہ میں وہ روح موجود نہیں تھی، وہ انسان کے صرف جسد کو دیکھ رہا تھا. اور جسد کے اعتبار سے انسان یقیناً فرشتوں سے بھی بہت نیچے، جنات سے بھی بہت نیچے. جنات آپ کو معلوم ہے پوری، میرے خیال میں یہ پورا سولر جو سسٹم ہے وہ پورا جو ہے جنات کی زد میں ہے. سمائے دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور وہاں سے فرشتوں کی سرگوشیاں سنتے ہیں، اور سن کے ادھر ادھر کچھ خبریں لا کر کاہنوں کو سناتے ہیں، اور دھندا چلتا ہے ان کا کاہنوں کا دنیا. قرآن مجید میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے. تو انسان تو بہت نیچے چلا گیا نا، بہت نیچے گیا. انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے، خلقت جو زمین میں اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس میں نیچے میں سب سے نیچا. ویسے بھی آپ دیکھیے انسان کا بچہ کمزور ترین شے ہوتی ہے دنیا. بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوا اور تھوڑی دیر تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں گی اور فوراً کھڑا ہو گیا، چل پڑا. انڈے میں سے چوزا نکلا، بھاگتا دوڑتا فوراً. تمام حیوانات کے معاملہ یہ ہے. ہاں پرندوں کے بچے ذرا کمزور ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی چند دن کی بات ہوتی ہے. انسان کا بچہ نہ وہ کھڑا ہو سکے، نہ اسے بھوک کا پتہ، نہ اسے پیاس کا پتہ، رونا جانتا ہے صرف، اور نہ اسے کوئی بات کرنی آئے، نہ وہ کچھ بھی نہیں. کیسے اسے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں. وہ گڈولے ہوتے تھے ان کے لیے، اور آج کل جو ہے بڑی اور اعلیٰ چیزیں بن گئی ہیں، جو واکرس جو ہیں جن کے ذریعے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں. اور یہ کئی سال تک پھر شعور ابھی ہوتا ہی نہیں. سب سے کمزور بچہ بچوں میں انسان کا بچہ، سب سے لاچار، سب سے بے بس. لیکن اصل مضمون یہاں کیا ہے؟ یہ فرشتوں سے بھی نیچے اور جنات سے بھی نیچے اپنے اس جسد حیوانی کے اعتبار سے، لیکن یہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے اپنی روح کے اعتبار سے. یہ دو متضاد چیزیں، دو متضاد وجود ایک وجود میں اللہ نے جمع کی ہے. آدمی زیادہ ترفع معجون است، یہ شعر تو میں نے اتنی مرتبہ پڑھا ہے، یہ بہت سے لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا، مجھے توقع ہے. شیخ سعدی کا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے. آدمی زیادہ ترفع معجون است، معجون کہتے ہیں ملی جلی شے، معجون مرکب. از فرشتہ سرشتہ بز حیوان، اس میں دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. سرشتن کہتے ہیں جوڑ دینا، سرشتن. از فرشتہ سرشتہ، فرشتہ بھی ہے اس کے اندر اور حیوان بھی ہے، دونوں چیزیں. فرشتہ کیا ہے؟ روح. فرشتے بھی تو روح ہی ہیں. روح الامین، روح القدس. جبرائیل کون ہے؟ روح القدس. لہذا یہ اب اشکال کیسے حل ہو؟
میں نے دیکھا ہے، آج بھی کچھ تفسیروں کو دیکھا اردو تفاسیر پر، کرتے ہیں آئیں بائیں شائیں، کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں مانیں گے کہ روح ایک علیحدہ وجود کی حامل ہے، وہ بہت اعلیٰ و برتر ہے، وہ عالم بارہ سے آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ روح کی بات ہے، اس جسد کی بات نہیں ہے۔ یہ جسد تو زمین سے آیا ہے اور زمین میں چلا جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک آرک ہے بڑی، اور ایک چھوٹی سی آرک نیچے ہے، یہ زمین چھوٹی سی، اس کے اندر بنا نا ہمارا معاملہ جو بھی بنا ہے، انسان بنا ہے، پھر ہمارے رحم مادر میں بچہ بن رہا ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت گھٹیا، بہت نیچے بہت نیچے بہت نیچے، لیکن وہ روح کہاں سے آئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو لوٹ جائے گی، اپنے رب کی طرف جائے گی، پھر اسے ایک نیا جسد دیا جائے گا، یہ جسد نہیں ہوگا، یہ جان لیجیے۔ الا نبدل امثالہم، اب بدل دیں گے انہیں ان جیسے جسم ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، یہ جسم نہیں ہوگا، یہ جسم تو دنیا میں بھی ایک نہیں ہوتا۔ 1 سال پہلے جو آپ کا جسم تھا وہ آج نہیں ہے، کھال کے اوپر سے پتہ نہیں کتنی تہیں جو ہے سیلز کی اتر چکی ہیں، جو خون پہلے تھا آپ کا اس کا تو 1 ذرہ بھی آپ کے جسم میں اب نہیں ہے، اب تو نئے ذرات جو بنے وہ ہیں، باقی تو مر گئے، سب ختم ہوئے۔ انسانی جسم تو ہم وقت موت میں سے گزر رہا ہے، اور ایک نئی جو ہے اس کو جو ہے چیزیں مل رہی۔ اسی لیے کہا نا کہ حضور نے ذرا ایک لطیفے کے انداز میں ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا حضور دعا فرمائے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ فرمایا بی بی جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جا سکتی۔ اب وہ بیچاری رونے لگی، اس نے جو ہے فریاد کی، فرمایا نہیں دیکھو جوان کر کے داخل کی جاؤ گی، وہ تو جسم ہی اور ملے گا، نیا جسم ملے گا، اس کے قواعد اور ہوں گی، وہ کھاٹ جھلسے کی پھر فوراً آ جائے گی، پھر جھلسے کی پھر فوراً آ جائے گی، وہاں کے قواعد اور ہیں۔ اس جسم کو آگ نہیں جلائے گی، اس جسم کو تو آگ جلا دیتی، وہ تو مسلسل رہے گا تاکہ مسلسل وہ خلش اور چبن اور جلن محسوس کرتا رہے۔ یہ ہے مفہوم اس کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو مشاہدے کرائے گئے جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی، تو دوزخ میں جو عذاب دیے جا رہے تھے ان میں سے ایک شخص کا عذاب یہ تھا کہ ایک اونچی پہاڑی کے اوپر وہ چڑھتا تھا بڑی مشکل سے، ہانپتا ہوا، برا حال اس کا، اوپر آتا پھر اس کو پھینک دیا جاتا تھا نیچے، پھر چڑھو، اسی طرح معاملہ چل رہا تھا۔ اور اس کو کہا گیا ہے سورہ مدثر میں سأرہقہ صعودا، میں اسے چڑھواؤں گا چڑھائی، لیکن یہ ہے ایک چڑھائی اس دنیا میں چڑھ لی جائے تو وہاں کی چڑھائی سے بچ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ جس مقام بلند سے تمہیں گرایا گیا ہے اس مقام کو دوبارہ حاصل کرو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو اس پستی میں تو گرے ہیں لیکن یہاں سے پڑے نہیں رہے، یہاں انہوں نے نیک ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بلند کیا۔ یہ نیکی اور ایمان اور عمل صالح، اور سورہ عصر میں اس عمل صالح کے 2 کٹھن پہلو اور کھول دیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ بھی عمل ہی ہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، لیکن وہ اس عمل کے گویا کہ سختر پہلو مدارج ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ چڑھائی اس دنیا میں چڑھو، ایمان، عمل صالح، جہاد فی سبیل اللہ، یہ چڑھائی چڑھو گے تو تم دوبارہ اپنے اسی مقام کو پالو گے، پھر اسی مقام پر تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن نہیں تو پڑے رہو گی تو پڑے رہو گے پستی کے مکی، جس کو کہا ہے اقبال نے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کی ایک نظم میں ایک مصرع ہے، روح سیتا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ اب دیکھیے اقبال کو میں مستثنیٰ سمجھتا ہوں جدید مفکرین میں سے، وہ روح اور حیوانی وجود کو علیحدہ علیحدہ سمجھتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس نے روح کی بجائے خودی کا لفظ استعمال کر دیا، وہ ایک چیستہ بن گیا۔ خودی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ خودداری ہے، خود اعتمادی ہے، خود پرستی ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے ہیں، ان کے کمرے میں ایک کتبہ جو لگا ہوا تھا تو اس میں بڑا عجیب شعر تھا، وہ خدا خدا بھی کرے اور خودی کا دم بھی بھرے،
خدا خدا بھی کرے اور خودی کا دم بھی بھرے، بڑا فریبی ہے، جھوٹا ہے وہ خدائی کا، مطلب کہ خودی تو ختم ہو جانی چاہیے خدا کے سامنے، نہیں۔ اقبال خودی سے مراد لیتا ہے روح۔ اب دیکھیں اس کو واضح ترین جو کہا ہے، کہاں کہا ہے، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، زندہ ہے تو جان تو ہے اس میں، روح نہیں۔ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، بڑے حیوان نے اسے انہی کو کہا گیا ہے نا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ حیوانوں کی طرح ہے بلکہ گئے گزرے۔ حیوان تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا تھا، اسے تو پیدا کیا گیا تھا وہاں آسمانوں پر، وراء الورا وراء الورا، وہاں سے وہ لا کر یہاں داخل کی گئی تھی۔ البتہ اب یقیناً وہ پستی میں ہے، اٹھنا پڑے گا، اب یہی امتحان۔ تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد ففی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ مستثنیٰ کون ہوں گے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ فلہم اجر غیر ممنون، اللہم ربنا اجعلنا منہم، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ہے اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ابد الآباد تک کے لیے۔ لیکن اس کے بعد آخری بات کیا آ رہی ہے؟ اصل مضمون تو ختم ہوا، اس لیے کہ اپنے مشاہدے میں انسان دیکھتا ہے کہ انسان بہت پستی کا مکین ہے، بڑے گھٹیا اس کے محرکات عمل ہے، بڑا چہک چہک کر واز کہہ رہا ہے اور دل میں کیا ہے؟ لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، لوگ میرے ہاتھ چومنے لگے، لوگ مجھے نذرانے پیش کریں، ہار پہنائیں، دل میں یہ ہے، واز بڑا اونچا کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہنے کو کوئی شخص بنا پھرتا خادم خلق ہے اپنے اقتدار کے لیے، ساری بھاگ دوڑ، الیکشن آنے والے ہیں، اب وہ نواب صاحب بھی نکلے گے گھروں سے اور جائیں گے غریبوں کے محلوں میں، اور لتڑے ہوئے اور جو گندے کپڑے پہنے بچے ہوں گے انہیں گود میں لیں گے دکھانے کے لیے کہ ہم تو بڑے عوام کے اندر سے ہیں، عوام دوست ہیں، ہماری ساری جو ہے دلچسپی عوام سے۔ اندر کیا ہے؟ وہی جو میں نے کہا تھا، ایڈلر کا فلسفہ ہے یہ، حب تفوق، فوقیت، فوق ہو جانا، یہی ہے در حقیقت۔ پھر حب شہوت، یہی تو چیزیں ہیں، حب مال، تین چیزیں تو ہیں اور کیا ہے۔ بڑا دینی ادارہ بنا رکھا ہے، اصل میں جائیداد بنائی ہوئی ہے، اصل میں اپنی چھوٹی سی حکومت بنائی ہوئی ہے، اس لیے امداد اور یہاں پر سے جو ہے مال آ رہا ہے دبا دبا۔ تو انسان جب دیکھتا ہے تو انسان بہت گھٹیا شے ہے، بہت گھٹیا، نہیں گھٹیا نہیں، یہ ہے اس صورت کا مرکزی مضمون، عمود۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہاں تمہارا مشاہدہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اس کو ہم نے گرایا تو نیچوں میں سب سے نیچے، اس میں جو کینہ ہوتا ہے وہ اونٹ میں نہیں ہوتا، اس میں جو درندگی ہوتی ہے وہ بھیڑیے میں نہیں ہوتی، اس کے اندر جب حسد پیدا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے جب انسان کے اوپر قوم پرستی اور دوسروں کے دشمنی کا جب طوفان آتا ہے، دیوانگی ہوتی ہے، کیسے انسان ایک دودھ پیتے بچے کو اچھال کر اور برچھی کے اندر پرو لیتے ہیں، یہ ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا کرتا ہے انسان؟ کوئی حیوان ایسا کرتا ہے؟ شیر ہے، اس نے وہ شکار کرتا ہے کھانے کے لیے، پیٹ بھرا ہو تو اس کے پاس سے گزر جاؤ وہ دیکھے گا، آگے نہیں کھولے گا، آرام سے پڑا۔ وہ اپنی ضرورت کے تحت، انسان اپنے انتقام کے لیے جس طریقے سے قتل و خون اور غارت گری کرتا ہے، انسان بڑی گھٹتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس میں مستثنا ہے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب بات آ گئی وہ جو میں نے پہلے شروع میں بیان کی تھی، اصل کانٹے کی بات کیا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو کیا شے تمہیں آمادہ کرتی ہے اس پر کہ تم جزا و سزا کا انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو؟ کس چیز پر، کس بنیاد پر؟